السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم جو ہے وہ اپنا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے. ہوم اکنامکس کا جو 4th ایئر کا سلیبس ہے اس کا، اور امید ہے کہ اس سے پیچھے والے لیکچرز آپ نے اپنے اچھے طریقے سے تیار کر لیے ہوں گے. آج ہم 4th ایئر کی جو ہوم اکنامکس کی بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے. نیوٹریشن ایجوکیشن، یعنی آج ہم علم غذائیت کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ علم غذائیت یا نیوٹریشن ایجوکیشن ہوتی کیا ہے. تو عام طور پر عام سمجھ فہم کے لیے جو نیوٹریشن ایجوکیشن اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو غذا ہے اس غذا کی جو خصوصیات ہیں کہ اس کے اندر کون سے جو ہیں وہ غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں. ایک تو نیوٹریشن ایجوکیشن میں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور دوسرا جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی تندرستی اور اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کن غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. ان دو چیزوں کی اویئرنیس جو ہے وہ نیوٹریشن ایجوکیشن کے زمرے میں آتی ہے. مزید اس کی جو پراپر ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ کیلینڈو نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ عرف عام میں علم غذائیت سے مراد وہ علم ہے جس میں غذائی خصوصیات اور غذا کے انتخاب کے طریقوں کے علاوہ تندرستی اور بہتری کے لیے غذا کے استعمال اور اس کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ایک اور ڈیفینیشن ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم غذائیت ایسے آموزشی تجربات پر مشتمل ہے جو کہ غذا کی رغبت کو بڑھاتا ہے اور غذائیت سے متعلقہ ایسے کردار اور رویوں کا مطالعہ کرتا ہے جو فرد کی تندرستی اور بہبود کے ضامن ہوں. اور ایک اور ڈیفینیشن کے مطابق علم غذائیت میں لوگوں کی رہنمائی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ غذا کا انتخاب بہتر طریقے سے کر سکیں. اس علم کا مطمع نظر افراد کے غذائی معیار کو بلند کرنا ہے، لہٰذا غذائی تعلیم اور کردار میں تبدیلی لانے کی تربیت دے کر غذا سے متعلقہ دیگر عوامل میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو سب سے آخر والی جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو ہمارا اپنا ذہن میں کانسیپٹ ہے علم غذائیت کے بارے میں، یہ اس کے قریب ترین ہے کہ نیوٹریشن ایجوکیشن میں بیسیکلی ہم لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ وہ کیسے ایک بہتر غذا کا انتخاب کر سکتے ہیں تاکہ ان کی صحت بھی برقرار رہ سکے اور اس کے علاوہ وہ ہر قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں. نیوٹریشن ایجوکیشن کا جو بیسک فوکس ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے کردار کے اندر تبدیلی لانا ہے تاکہ آپ ایک چیز کو اپنے بھلے کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے اچھا سمجھ کے مستقل طور پر اس کو عادت کے طور پہ اپنا لیں، اپنے کردار میں تبدیلی لیں. کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پریشر میں آ کے وہ کام کریں، بلکہ آپ اس کو اپنی عادت اس طرح بنائیں کہ آپ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام کو کرنے پر مجبور ہو جائیں. علم غذائیت کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا جو بات میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جہاں پر میل نیوٹریشن بہت کامن ہے وہاں پر نیوٹریشن ایجوکیشن کی امپورٹنس اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے پاکستان ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں جو تھر کا علاقہ ہے وہاں پر میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے. وہاں پر نومولود بچے اس غذائی قلت کی وجہ سے ان کی اکثر ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی جو نیوٹریشن ایجوکیشن کا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی صحت کے جو تمام پہلو ہیں ان کا احاطہ ہم صرف نیوٹریشن ایجوکیشن کی مدد سے ہی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آپ کے نیوٹریشن کے بیسک رولز ہیں، جو بیسک پرنسپلز ہیں نیوٹریشن کے، ان کو امپلیمنٹ کرانا. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آپ کی تمام ایجوکیشنل اور جو آپ کی ایڈوائزری سروسز ہیں وہ بھی آپ ساری کی ساری اسی فیلڈ کے تھرو کر سکتے ہیں. اگر ہم نیوٹریشن ایجوکیشن کو جو ہے وہ اگنور کر دیں گے تو لوگوں کو ہم کبھی بھی یہ آگاہی نہیں فراہم کر سکیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے دستیاب وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی صحت اور اپنی غذائی ضروریات میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. تو لوگوں کے اندر غذا کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک پراپر نیوٹریشن پروگرام ہو، نیوٹریشن ایجوکیشن پروگرام ہو، ہم اس کو فالو کریں.
اور ہم لوگوں کو گھر گھر جا کر اس بات کی آگاہی دیں کہ کس طرح سے وہ اپنی، جو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگی چیزیں کھائیں تو ہی آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ کس طرح وہ اپنے دستیاب وسائل کو استعمال میں لا کر جو ہے وہ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو غذائیت کے میدان میں قابل قدر سائنسی معلومات موجود ہیں، لیکن ان معلومات کا اطلاق عوام کی غذائی تعلیم کے ضمن میں بہت ہی کم کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں غذائی پسماندگی یعنی میل نیوٹریشن بہت عام ہے۔ غذائی پسماندگی کے سدباب کے مختلف طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ تعلیم کا فروغ ہے۔ فروغ تعلیم کو ان تمام کوششوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جن کا مقصد فرد اور معاشرے کی غذائی ضروریات کو بہتر بنانا ہے۔ در حقیقت غذائی تعلیم ہی وہ وسیلہ ہے جو تعلیم صحت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وسیع پیمانے پر غذائیت کے اصولوں کا عملی اطلاق تعلیمی اور مشاورتی سرگرمیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ علم غذائیت کا مطمع نظر لوگوں کو بہتر طرز زندگی کی طرف مائل کرنا ہے تاکہ وہ دستیاب وسائل کو احسن طریقے سے استعمال میں لا کر اپنی صحت اور غذائی ضروریات میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اس علم کا مقصد اس محض غذائی تعلیم سے متعلقہ معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ خوراک کی بہتر عادات پیدا کرنا ہے۔ غذائی تعلیم کا بنیادی مقصد لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے معاشرے کی تندرستی اور بہتری کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس میں بہتری بھی پیدا کریں۔ کامیاب غذائی تعلیم کا معیار محض معلومات کا ذخیرہ کرنا نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کامیاب جو غذائی تعلیم کا معیار ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن آپ جمع کر لیں، جی اس میں یہ کسی ایک غذا کے بارے میں فرض کریں کہ جی اس کے اندر یہ موجود ہے، اس کو کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس کو کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ بیسیکلی اگر اس غذا کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر پریکٹیکلی اس کو کھائیں، اس کو امپلیمنٹ کرائیں تاکہ آپ اپنی اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں، نہ کہ صرف آپ کے پاس صرف معلومات ہی جمع ہوئی پڑی رہ جائیں۔ جی پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ جو علم غذائیت ہے یا جو نیوٹریشن ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس معلومات کا ذخیرہ جمع کر لیں، بلکہ نیوٹریشن ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ غذا اور غذائیت سے متعلقہ جو عوامل ہیں ان کے بارے میں فرد کی سوچ اور کردار میں تبدیلی لائے۔ سب سے پہلے آپ کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، سوچ تبدیل ہونے کے بعد پھر آپ کے کردار میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے، اور پھر وہ کردار کی تبدیلی آپ کی مستقل عادت بن جاتی ہے۔ تو یہاں یہی بات کی گئی ہے کہ بیسیکلی نیوٹریشن ایجوکیشن کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے پہلے فرد کی سوچ اور پھر اس کے کردار کو تبدیل کر سکتی ہے۔ بعض اوقات افراد یہ جاننے کے باوجود کہ صحیح کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ سٹبن ہیں اپنے معاملات میں، بہت ضدی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز پر چپکے رہتے ہیں، ہم اس چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ علم غذائیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرد کی سوچ کو متحرک کرے تاکہ وہ اپنی عادات میں تبدیلی پیدا کر سکے۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی عادات میں تبدیلی پیدا کریں۔ اگر ہم اپنی عادات میں تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نیوٹریشن ایجوکیشن کا پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ غذائی تعلیم کا مقصد بہتر عادات اپنانے میں مدد دینا ہے۔ اس کے لیے پہلے معلومات فراہم کی جانی چاہیے، پھر رویے میں تبدیلی پیدا کی جائے تاکہ کردار میں تبدیلی لائی جا سکے۔ درج ذیل اقدامات سے فرد کے کردار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ پہلا کیا ہے کہ فرد کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ کسی مسئلے سے دوچار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، اور جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ کہ اسے یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس کے مسئلے کا حقیقی حل موجود ہے۔ مسائل سے نپٹنے کے لیے فرد کو جو خیالات اور نظریات پیش کیے جائیں وہ روایتی طریقوں میں بہتری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کے مطابق ہوں۔ تو علم غذائیت کی مدد سے کردار میں بہتری لانا ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ میں نے خود بھی کچھ عرصہ نیوٹریشن ایجوکیشن کی ہم لوگوں نے پریکٹس کیا، تو لوگ سم ٹائمز آپ کی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بہت مشکل مرحلہ ہے جو ہے وہ کردار کے اندر ایک بہتر رویہ پیدا کرنا یا بہتری لانا۔
غذائیات کا تعلق نہ صرف والدین کے سکھائے ہوئے طور طریقوں سے ہوتا ہے جبکہ دستیاب زرعی پیداوار بھی ضمن میں بہت اہم ہے، اور یہ ایسے عوامل ہیں جو معاشرتی اور تہذیبی اقدار سے بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا بدلنا امر محال ہے۔ غذائی ماہر، ڈاکٹر، نرس، ماہر گھریلو معاشیات اور دیگر پیشہ ور افراد جو غذائی تعلیم کے فروغ میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہ اس مضمون میں مہارت پیدا کریں بلکہ لوگوں کے سکھانے اور ان کے عمل آموزش کو سہل بنانے کے طریقوں سے بھی واقف ہوں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو کمیونٹی ہے، جس کمیونٹی میں آپ نیوٹریشن ایجوکیشن پر کام کرنے جا رہے ہیں، آپ وہاں جو اویلیبل جو اجناس ہیں ان کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہو، وہاں لوگوں کے جو پہلے سے طور طریقے کھانے پینے کے چلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس پوری ایک معلومات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اپنا جو سبجیکٹ ہے نیوٹریشن ایجوکیشن کا، اس میں پوری طرح سے کمانڈ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو جو ایجوکیشن ہے اس کو سیکھنے کے لیے اس میں آسانی پیدا کرنے کے طریقے بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، تاکہ آپ انسان کی جو تعلیم ہے نا بیسیکلی وہ انسان کی نفسیات سے کھیلنا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کی نفسیات سے اس طرح کھیلیں کہ اس کو یہ لگے کہ یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی آپ کا کوئی پروگرام افیکٹو ہو سکتا ہے۔ جب لوگ اس کو اپنے لیے خود ہی لازم و ملزوم کر لیں، نہ کہ آپ کو محنت کرنا پڑے۔ اس کی بہت زیادہ کامن ایگزامپل آپ نے ابھی ریسنٹ اس پینڈیمک کی سچویشن میں دیکھی کہ پاکستان کے لوگوں نے چھوٹی عید تک کرونا کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا تھا، اپنے رویے کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اپنی سوشل میٹنگز کے اندر وہ تبدیلی کو لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے اور ڈیتھس 200 تک ڈیلی جا پہنچی، تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ واقعی کچھ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اور پھر لوگوں کے کردار کے اندر ایک تبدیلی آئی، لوگوں کے رویے کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں جب بھی ہم گھر سے باہر سڑکوں پر جائیں تو آلموسٹ 70% لوگوں نے ماسکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جو رویے اور اس کا آؤٹ کم اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ کرونا کے کیسز کم ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کردار کی تبدیلی ہے، یہ جو رویے کی تبدیلی ہے، بیسیکلی یہی کسی بھی ایجوکیشنل پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کو جو ایجوکیشن دینے والا بندہ ہے اس کا کام صرف اویئرنیس دینا ہے، اور اویئرنیس اس طریقے سے دی جائے تاکہ فرد اس چیز کو اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھے اور خود سے اس کو کرے، نہ کہ یہ ہو کہ حکومت یا جو کوئی ادارہ وہ کام کر رہا ہے وہ ان کے سر کے اوپر 24 گھنٹے ایک ڈنڈا لے کر سوار ہو جائے کہ جی آپ اس کام کو کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو کردار کی تبدیلی ہوتی ہے وہی کسی ایجوکیشنل پروگرام کو کامیاب بناتی ہے۔ جی، اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو ایز نیوٹریشن ایجوکیشنسٹ کہ غذائی تعلیم کے ماہر کے طور پر جو ہے وہ آپ کو ابلاغ میں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ جو کمیونیکیشن کا پرابلم ہے نا، یہ ہر ہی جو نیوٹریشن پروگرام رن کرنے والا بندہ ہے یا جو کوئی بھی ایکسپرٹ ہے جو نیوٹریشن پروگرام رن کرتا ہے اس کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ بیس روٹ جو ہیں وہ اس کے اندر کازز ہیں، اور وہ کازز کیا کیا ہیں وہ بھی دیکھیں کہ جو لرننگ ہے وہ انسان کا ایک ذاتی فعل ہے، اور کوئی بھی فرد صرف اسی وقت سیکھ سکتا ہے جب وہ سیکھنے پر آمادہ ہو۔ آپ اس کو زبردستی سیکھنے پر آمادہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اصل تبدیلی جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے۔ تو بالکل سکھانے کا جو عمل ہے، جو لرننگ ہے، وہ بھی ایک ایسا ہی پروسیس ہے کہ انسان صرف اسی صورت میں جو ہے وہ اس کی لرننگ سکسیسفل ہو سکتی ہے جب وہ اس کو خود سے سیکھنا چاہے۔ اور اب تک جو غذائی تعلیم تھی وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کچھ فارمل انسٹرکشن ہوتی تھی کہ یہ کھا لیں اور یہ نہ کھائیں، کیونکہ میرے خیال میں یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو نیوٹریشنسٹ ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ علاقے ہونے چاہیے جہاں بچوں کو پروٹین اور انرجی کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جہاں پر بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، تاکہ نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ ان علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ بچوں کے والدین کو جو ہیں وہ پروٹینز کے بارے میں تعلیم دینا شروع کر دیں۔
اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ دستاویزی فلمیں ہیں اور پوسٹرز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لیکچرز کا بھی استعمال کیا جانا چاہیے. لوگ وہاں فلمیں دیکھیں، لیکچر سنیں اور گھروں میں سے جانے کے لیے ان کو پوسٹرز کا مطالبہ کریں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ چیز پوسٹرز کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے تو پھر وہاں پر لوگ اس کو دیکھ کر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کون سے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں وہ پروٹین کے تحفظ اور غذائی نتاج سے بچاؤ کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکیں، جن میں ان کے بچے مبتلا ہیں، کیونکہ فراہم کردہ معلومات اور اپنے وسائل میں کوئی تعلق قائم نہ کرنے کی وجہ سے ان مسائل کا احاطہ نہ کر سکیں جن کا ان کے بچوں کو سامنا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری بیشتر آبادی جو ہے وہ ناخواندہ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اور یہ جو تعلیم کی کمی ہے یہ ناخواندہ افراد کو تعلیم دینے میں ایک گھمبیر مسئلہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو گراس روٹ لیول کا نالج ہوتا ہے، جو گراس روٹ لیول کی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ یہ ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی، اور بہت ایڈوانس انفارمیشن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے. اور ماضی میں جو ناخواندہ افراد کو تعلیم دینے کے پروگراموں کا نتیجہ انتہائی مایوس کن رہا ہے. ان پروگراموں کی ناکامی کی وجہ خصوصی تدریس کے طریقوں کا استعمال ہے جو کہ پڑھنے لکھنے کے مروج طریقوں سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں. غذائی تعلیمی پروگرام میں لازماً اس اہم عنصر کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان پروگراموں کو حقائق کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی معاشرے کے غذائی رسم و رواج اور دستیابی خوراک کو مد نظر رکھنا چاہیے. غذائی تعلیم اس وقت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے جب کہ اس کے لیے ہم سب باہمی کوشش کریں. اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے کہ جو تدریسی طریقوں کی حدود ہیں اس کے بارے میں، لمیٹیشنز آف ایجوکیشنل پروسیس. اور اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل پروگرام ہے وہ اس کے کامیاب ہونے کی نہ ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں. پہلا یہ ہے کہ سکھانے والے افراد کو ان عوامل سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے جو کہ تعلیمی عمل میں مداخلت پیدا کرنے کا باعث بنے. معاشرے کا مکمل اور بنیادی مطالعہ ان رکاوٹوں اور مداخلتی عوامل پر قابو پانے میں مددگار ہو سکتا ہے جن کا سامنا دوران تدریس آپ کو کرنا پڑے. پہلا ہے اکنامک سٹریس. نئے سکھائے جانے والے طریقے ایسے نہ ہوں جو خاندان کے معاشی وسائل سے ماورا ہو جائیں. نیوٹریشن ایجوکیشنسٹ جو ہوتا ہے اس کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ جو کسی خاندان کے اویلیبل ریسورسز ہیں آپ اس کے اندر ہی اس کے کردار میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. فرض کریں کہ اب ایک بیچارہ کوئی مزدور ہے، مزدوری کرنے والا آدمی ہے، اور آپ اس کو یہ کہیں کہ تم روز بکرے کا یا مچھلی کا گوشت کھاؤ تو وہ نہیں کھا سکتا، تو آپ نے اس کو اس کے وسائل میں رہتے ہوئے ان پروٹینز کا آلٹرنیٹیو بتانا ہے. بیسیکلی نیوٹریشن ایجوکیشن کی کامیابی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے ممکن ہوتی ہے اور ان کے لیے معاشی دباؤ کا سبب بنے. ہنگامی صورتحال یا امراض کے علاوہ اضافی اخراجات نہ کیے جائیں. اضافی اخراجات کا استعمال ہنگامی صورتحال یعنی بیماری کے وغیرہ کے دوران ہی ہو، اور جو ہی مریض کی حالت بہتر ہو ان اضافی اخراجات کو فوری طور پر روک دیا جائے. اس لیے خاندان کی معاشی حدود کا تعین کر لینا شرط اول ہے. اب دوسرا ہے غیر معروف اشیاء کا تعارف. کسی بھی معاشرے یا گروہ کو علمی غذائیت کے اصولوں سے روشناس کروانے سے پہلے اس علاقے میں دستیاب خوراک اور کھانے پینے کے آداب اور عادات کے بارے میں جاننا غذائی ماہر تعلیم کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی علاقے میں کھانے پینے کی نئی اشیاء اور طریقوں کو متعارف کروانا ایک مشکل مرحلہ ہے. اس لیے ماہر علم غذائیت کو چاہیے کہ وہ پہلے سے زیر استعمال خوراک اور کھانوں کے طور اطوار میں جدید اصولوں کے مطابق تبدیلی لائے. یہ عمل کم محنت طلب اور بہتر نتائج کا حامل ہے. نئی چیزیں انٹروڈیوس وہ کروائیں جو ان لوگوں کے لیے جانی پہچانی ہو. بالکل غیر معروف اشیاء کو جب آپ ان لوگوں کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی کمیونٹی میں انٹروڈیوس کرائیں گے تو لوگ اس چیز کو ذہنی طور پر بالکل بھی قبول نہیں کریں گے. سماجی اور مذہبی عقائد کا تضاد. جب تک غذائی تعلیم کا ماہر معاشرے میں رائج رسوم و رواج، تعصبات اور مذہبی عقائد سے آگاہ نہیں ہوگا، غذائی تعلیم کے بارے میں کی جانے والی کوششیں رائج آ جائیں گی. اب ہے کہ عوامی خدمتگاروں کا نامناسب رویہ. یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہرڈل ہے ہماری نیوٹریشن ایجوکیشن کے اندر، کیونکہ جو غذائی تعلیم دینے والے جو عوامی خدمتگار ہیں ان کا رویہ بہت فرینڈلی ہونا چاہیے، بہت اچھا، بہت پولائٹ، بہت سافٹ رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے کردار میں تبدیلی لانا
اتنا آسان نہیں ہے، اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ تسلی اور تحمل سے آپ کی بات کو سن سکیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق شعبہ طب اور صحت سے ہو یا دیگر ایسے افراد جو عوام کی خدمت میں مامور ہوں، ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے غذائی تعلیم کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً غذائی تعلیم کے دوران خواتین کا بیجا وقت ضائع کیا جائے یا اضافی غذا اور ادویات فراہم نہ کی جائیں تو لوگ اس طرح کے تعلیمی پروگرام سے متنفر ہو جائیں گے۔ لہٰذا بنیادی خدمات پر مامور افراد کی بہتر تعلیم و تربیت، ان کا جذبہ عمل اور تعلیمی مراحل کے درمیان ان کا مکمل تعاون حاصل کرنا اس تعلیمی پروگرام کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور کل انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔